اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں مکمل نہیں ملتے، جو لفظوں میں قید نہیں کیے جا سکتے، اور جنہیں صرف وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جن کے دل کبھی تنہائی میں ٹوٹے ہوں، جنہوں نے کبھی رات کے آخری پہر خاموش آسمان کے نیچے اپنے رب کو بے بسی سے پکارا ہو۔ روحانیت کی دنیا میں ایک ایسا راز صدیوں سے گردش کر رہا ہے، ایک ایسا راز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ زبان پر آ جائے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ لوگ اسے اسم اعظم کہتے ہیں، وہ نام جو اللہ کے تمام ناموں میں سب سے عظیم سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہے تو دعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اسم اعظم اتنا طاقتور ہے تو پھر یہ ہر انسان کو معلوم کیوں نہیں؟ کیوں اولیاء نے اسے راز میں رکھا؟ کیوں اولیاء نے اسے ہر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا اسم اعظم واقعی کوئی ایک لفظ ہے یا پھر یہ کچھ اور ہے؟ داستان اردو میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کے روحانی تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دے، کیونکہ آج ہم اسم اعظم کے اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جو صرف لفظوں میں نہیں بلکہ دل کی کیفیت میں چھپا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جو اسم اعظم کی طاقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ نے انسانوں، جنات، ہوا اور پرندوں پر حکومت عطا فرمائی۔ ایک دن آپ کے دربار میں ملکہ بلقیس کا ذکر ہوا۔ ملکہ بلقیس سبا کی حکمران، جس کا تخت اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے؟ قرآن کریم فرماتا ہے، ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ لیکن پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، وہ شخص جس کے بارے میں قرآن کریم صرف اتنا کہتا ہے، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ اور پھر پلک جھپکنے سے پہلے وہ عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ذرا تصور کریں، یہ صرف رفتار نہیں تھی، یہ زمان و مکان کے قوانین سے آگے کی بات تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، قرآن کریم نے اس شخص کا نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اللہ ہمیں شخصیت نہیں بلکہ کیفیت سمجھانا چاہتا تھا، کیونکہ اصل طاقت صرف لفظ میں نہیں تھی، اصل طاقت اس یقین میں تھی جو اس بندے کے دل میں موجود تھا۔ صدیوں سے لوگ اسم اعظم کو تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا اللہ اسم اعظم ہے، کسی نے کہا الحی القیوم، کچھ نے کہا یا ذوالجلال والاکرام، اور کچھ اہل معرفت نے فرمایا کہ اسم اعظم کسی ایک لفظ کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بندہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی کر لو، پھر تم جس نام سے بھی اسے پکارو گے وہی اسم اعظم بن جائے گا۔ سبحان اللہ! ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں، یعنی مسئلہ لفظ کا نہیں دل کا ہے، کیونکہ بعض لوگ پوری زندگی اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں لیکن ان کے دل غفلت سے بھرے رہتے ہیں، اور بعض لوگ صرف ایک بار یا اللہ کہتے ہیں اور آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پکار زبان سے نہیں روح سے نکلتی ہے۔ معزز دوستو، روحانیت کی دنیا میں ایک عجیب اصول ہے، اللہ اکثر ان لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے جو دنیا سے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان ہر سہارے سے مایوس ہو جاتا ہے تب وہ اصل سہارا تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے رات کے آخری پہر کی دعائیں سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں، کیونکہ اس وقت نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ کوئی دکھاوا،
صرف ایک انسان اور اس کا رب۔ کئی اولیاء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کا راز تنہائی میں کھلتا ہے، جب کوئی بندہ رات کو اٹھ کر خاموشی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آنسو الفاظ سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، جب دل کی خاموشی زبان کے ذکر سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے، اور شاید وہی لمحہ اسم اعظم کا لمحہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جنہیں لوگ کرامت کہتے ہیں، لیکن اولیاء فرماتے ہیں کہ اصل کرامت اللہ سے تعلق ہے۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھائے اور وہ مسئلہ جو برسوں سے حل نہیں ہو رہا تھا چند لمحوں میں حل ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میری طاقت نہیں، یہ اس ذات کی رحمت ہے جس سے تعلق قائم ہو جائے تو ناممکن باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے اللہ کو سب سے زیادہ قریب اس وقت پایا جب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ یہی راز ہے، ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوتا ہے، اگر اسم اعظم اتنا عظیم راز ہے تو پھر اللہ نے اسے واضح کیوں نہیں کیا؟ شاید اس لیے کہ انسان صرف لفظ کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ سوچئے اگر ہر انسان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں لفظ ہی اسم اعظم ہے تو لوگ صرف اس لفظ کو دہراتے رہتے لیکن اپنے دل کو پاک نہ کرتے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا سب سے بڑا راز اپنے ناموں میں چھپا دیا تاکہ بندہ ہر نام کے ذریعے اپنے رب کو تلاش کرتا رہے، کبھی یا رحمان کہہ کر، کبھی یا کریم کہہ کر، کبھی یا ودود کہہ کر، اور اسی تلاش میں اس کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ اسم اعظم کو صرف ایک جادوئی عمل سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ایک لفظ مل جائے اور ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، لیکن روحانیت جادو نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق کا سفر ہے۔ کچھ لوگ مخصوص نقش یا عجیب عملیات بیچتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے رازوں کو کاروبار بنا لے وہ حقیقت سے بہت دور ہے، کیونکہ اصل اہل اللہ ہمیشہ عاجزی میں رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا میں تاثیر پیدا ہو تو پھر چند چیزیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ پہلی چیز لقمہ حلال، کیونکہ حرام رزق دل پر اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز خاموشی، ہر وقت شور میں رہنے والا دل اللہ کی باریک آواز نہیں سن سکتا۔ تیسری چیز توبہ، کیونکہ گناہ دل اور اللہ کے درمیان پردہ بن جاتے ہیں۔ چوتھی چیز درود شریف، اولیاء فرماتے ہیں کہ درود شریف دعا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے یقین، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، یقین چاہیے، وہ یقین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی سکون دے، وہ یقین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے سامنے بھی مطمئن رکھے، وہ یقین جو بندے کو یہ احساس دے کہ اگر پوری دنیا بھی انکار کر دے تب بھی میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آج رات جب سب سو جائیں تو ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنا، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر یاد کیے ہوئے لفظوں کے، صرف اپنے دل کی زبان میں، اور پھر دیکھنا کہ شاید آپ کو پہلی بار احساس ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے شور میں اس قربت کو محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ داستان اردو کے معزز ناظرین، اسم اعظم صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک تعلق ہے، ایک یقین، ایک کیفیت، ایک ایسی پکار جو دل کی گہرائی سے نکلے اور سیدھی عرش تک پہنچ جائے۔ اور شاید اسم اعظم کا اصل راز یہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر ہر نام اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید روحانی اور پراسرار داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی نایاب ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ اور کمنٹس میں یا اللہ ضرور لکھیں، شاید آپ کا یہی ایک لفظ آپ کی زندگی بدل دے۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور پراسرار داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔